الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بہانہ دیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہو. بہانے سے اللہ تعالیٰ کبھی شب برات دیتے ہیں، کبھی شب قدر، کبھی رمضان، کبھی عید، کہ میرا بندہ کیسے مجھ سے قریب ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آج یہ موقع دیا ہے. یہ شب برات شعبان کی 15ویں شب کو کہا جاتا ہے، 15ویں رات کو. اور برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارا کے، جہنم سے خلاصی کے، جہنم سے آزادی کے. اللہ تعالی اس رات میں بہت سے ایسے شخص کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے. اللہ تعالی اس دن میں انہیں جہنم سے آزاد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ موقع دیا ہے کہ ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کے دربار میں دو چار آنسو گرائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول کر لے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، ورنہ شب برات کے فضیلت پر بہت ساری حدیثیں ہیں، اور اس کا اہتمام صحابہ سے چلا آ رہا ہے. حضور کے دور میں بھی تھا، لیکن اگر کوئی اس کا اہتمام نہ کرے تو اس کو ملامت بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی اس میں عبادت نہیں کرتا ہے تو اس کو ملامت بھی نہ کرے، اس لیے کہ یہ نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت میں کسی کے اوپر زور نہیں. اور اسی طرح اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لیٹے ہوئے تھے، اور رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر جنت البقیع میں تشریف لے گئے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ کھلی، وہ بے چین ہو گئی کہ آپ کہاں چلے گئے؟ آج تو میرے یہاں باری تھی، دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے. ان کو یہ گمان تھا کہ شاید ہمارے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیوی کے پاس چلے گئے. باہر دیکھنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے نکل گئی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تھے. یہ جنت البقیع مدینہ کا قبرستان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ،
کیا تم یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ یعنی آج تمہارے ساتھ رات گزارنے کی باری ہے اور ہم دوسری بیوی کے پاس چلے جائیں۔ کہا کہ نہیں، تمہیں معلوم ہے آج کون سی رات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج 15ویں شب ہے، 15ویں رات ہے شعبان کی، اور اللہ تعالی اس میں قبیلہ قلب، اس دور کے یہ قبیلہ ایسا تھا کہ اس میں بکری بہت زیادہ ہوتا تھا، ان کے پاس بکری بہت زیادہ ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ قبیلہ قلب کی جتنی بکری ہے ان کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں جہنم سے جہنمیوں کو آزادی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ اس کی فضیلت میں بہت ساری حدیث ہے، لیکن جو طریقہ ایجاد کر لیے یہ طریقہ صحیح ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، شب برات کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن کچھ رواج یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں قیام کرو، یعنی عبادت کرو، اور دن میں روزہ رکھو۔ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، اور یہ روزہ بھی کوئی سنت نہیں ہے۔ اب یہ نہ کہے کہ فلاں نہیں رکھتا، کیوں نہیں رکھتا، یہ بلکہ مستحب ہے، رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ رکھنے والے کو ملامت نہیں کیا جائے کہ تم نے کیوں نہیں رکھا۔ لیکن اس میں ایک طریقہ اور ہے، یہی طریقہ غلط ہے۔ نفل جو عبادت ہے اس میں اعلان نہیں ہوتا، لیکن بعض جگہوں پر اس روزہ رکھنے کے لیے سحری کا باضابطہ اعلان ہوتا ہے، اس کے لیے مائک سے اعلان ہوتا ہے کہ سحری کر لیا جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ نفل عبادت کے لیے اعلان نہیں ہے، یہ اعلان صرف فرض عبادت کے لیے، نماز کے لیے، جو فرض نماز ہے اس کے لیے اعلان ہے، اذان ہے، جسے فرض روزہ ہوتا ہے اس کے لیے سحری کے لیے اعلان ہوتا ہے، لیکن نفل کے لیے اعلان یہ صحیح نہیں ہے۔ نفل عبادت چپکے سے ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی طرح تیسری حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب یعنی مغرب کے بعد سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتے ہیں۔ آسمان دنیا پر اللہ تعالی اعلان لگواتے ہیں، باضابطہ اعلان ہوتا ہے۔ پھر اس میں بھی اشکال ہوتا ہے، سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی سب سے نیچے والے آسمان پر اعلان کیوں کرا رہا ہے؟ دوسرے پر بھی کرا سکتے تھے، تیسرے پر بھی کرا سکتے تھے، لیکن اس میں ایک حکمت ہے، سب سے نچلے والے آسمان پر اعلان اس لیے لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خطاب ہم لوگوں سے ہے، اپنے بندوں سے ہے، یہ آسمان ہم لوگوں سے قریب ہے، تو یہاں اعلان لگانا بلکہ ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔
کہ اے میرے بندو، آج کی رات میں جو مانگنا ہے وہ مانگ لو، اگر جو بھی مشکل ہے وہ ہم سے مانگو۔ اللہ تعالی مغرب سے لے کر فجر تک یہ اعلان لگواتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی روزی مانگنے والا مجھ سے کہ میں روزی اسے عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں، ہے کوئی اولاد کا طالب، اولاد طلب کرنے والا، میں اسے عطا کروں گا۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ کا ابھی لگ رہا ہے اور رات بھر لگتا رہے گا۔ تو ہماری بدبختی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، لیکن یاد رکھیے اس میں بھی کچھ ایسے بندے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہو، اس کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ شخص جو کینہ رکھتا ہو، دوسرے کے لیے اپنے دل میں بغض ہو، حسد ہو، عداوت ہو، جلن ہو، ایسے شخص کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ جس کے دل میں دوسرے کے لیے ہر وقت کینہ رہتا ہے کہ فلاں شخص کیسے ہم سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کو کیسے گرائے، ہم اس کو ایسے مجمع میں ذلیل کریں کہ پھر منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، تو ایسے شخص کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ شخص جو تکبر کی وجہ سے، اپنے بڑاپن دکھانے کی وجہ سے، اپنے پیسے کے گھمنڈ میں پائجامہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر چلتا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ صرف نماز میں پائجامہ اوپر کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صرف نماز میں نہیں ہے، یہ نماز میں صرف پائجامہ اوپر کرنا یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ یہ ہر وقت پائجامہ اوپر رکھنے کے لیے، اگر ہم نیچے تکبر کی وجہ سے، بڑاپن کی وجہ سے لٹکا کر چلتے ہیں تو اس رات میں بھی ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی۔ ایسا شخص اس رات میں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں حدیث میں تو پائجامہ ہے، جینس تو نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، صرف پائجامہ جینس کے حکم میں ہے، پائجامہ کہا گیا وہ سب اس میں داخل ہے، ہاں آپ لنگی پہنے یا جینس پہنے یا جو بھی پہنے، ہر وہ چیز جو اوپر سے لٹکی ہو اس کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہمیں ہر حال میں ضروری ہے۔ اور پھر دوسرا سوال ہو جائے گا کہ آپ موزہ پہنتے ہیں، خفین پہنتے ہیں، اس سے بھی ٹخنا ڈھک جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نیچے سے ہوا، نیچے سے جو چیز پہنی جائے اس سے ٹخنا ڈھک جائے، اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جو چیز اوپر سے لٹکے وہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھیں۔ اور اگر ہم ایک ہوتا ہے کہ لاپرواہی کی وجہ سے نیچے ہو جاتا ہے، اس کو شوق نہیں ہے لیکن غفلت ہو جاتا ہے، غفلت میں لٹکا لیتے ہیں، تو ایسا شخص اس میں داخل نہیں ہے۔ جو گھمنڈ کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے لٹکاتا ہے، ایسے شخص کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ایک اور شخص جو ماں باپ کا دل دکھانے والا ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، ماں باپ کا دل دکھتا ہے،
ایسے شخص کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور ایک اور شخص، ایک وہ شخص جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ پینے کے بعد توبہ کر لیا، لیکن ایک ایسا شخص ہوتا ہے کہ ہمیشہ شراب میں رہتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ تو ہم اور آپ اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارے اندر کون سی برائی ہے، ہم کون سے برائی میں ملوث ہے کہ اس مبارک رات میں بھی ہماری بخشش نہ ہو، تو ہمارے لیے خسارے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہانہ دیا تھا، لیکن یہ بہانہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ یہ اگر ہم نے کیا ہے، ایسا کر لیا، تو ہم سچے پکے دل سے توبہ کریں کہ انشاءاللہ اب سے جو زندگی گزاریں گے ان تمام برائیوں سے ہم پرہیز کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اور اسی طرح اس رات کی بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، بہت ساری ہیں، لیکن جو لوگ یہ کہہ کر کہ یہ کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی، لیکن یہ بھی اس کا غلط ہے، یہ طریقہ ہمارا غلط ہے کہ اس رات میں کوئی خاص عبادت متعین نہیں ہے۔ ہم نے جو خاص عبادت متعین کر لیا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، آپ کا دل چاہے جو کرے، آپ کا دل چاہے نفل عبادت کرے، نفل پڑھے، تلاوت کرے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے یا درود شریف پڑھے، باضابطہ صلاۃ و تسبیح کی نماز جماعت سے پڑھنا، یہ سب طریقہ غلط ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ثابت نہیں ہے کہ صحابہ نے یہ اس دنوں میں یہ نماز پڑھا ہو یا یہ عبادت کیا ہو، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، لیکن اس رات کی اہمیت ہے، اس رات کی اہمیت صحابہ سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس میں جو طریقہ ہے وہ طریقہ صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ اس میں جس کا جو دل چاہے پڑھے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں، بہتر تو یہی تھا کہ ہم اپنے گھروں میں نفل عبادت اپنے گھروں میں ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں بھی کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی نمازیں ادا کرتے تھے صرف فرض مسجد میں ادا کرتے تھے، فرض کے علاوہ سنت، نفل، وتر سب اپنے گھر میں ادا کرتے تھے، لیکن ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تھے اس وقت تمام نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے، اس لیے کہ ہم اور آپ مسجد میں بھی جو عبادت کرتے ہیں اپنے گھروں میں بھی کریں نفل عبادت، کہ گھر بھی آباد ہو۔ گھر میں بھی جنات ہوتے ہیں، دو طرح کے جنات ہوتے ہیں، ایک صحیح ہوتا ہے، ایک غلط ہوتا ہے۔ اگر ہم وہاں عبادت کریں گے، نفل نمازیں پڑھیں گے یا تلاوت کریں گے، اس کی وجہ سے اسے اثر ہوگا، وہ بھاگ جائے گا۔ صحیح والا اگر آپ کے گھر میں ہوگا وہ آپ کے بال بچے کو پریشان نہیں کرے گا، لیکن ہم قبرستان کی طرح گھر کو بھی قبرستان بنا دیں وہی جنات بس جائے گا۔ اس لیے ہم بھی بعض وقت میں اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھیں، فرض کے علاوہ، یہ نہ سمجھے کہ فرض ہی شروع کر دیں۔
اگر اللہ نے سہولت دیا ہے، مسجد قریب میں ہے، تو فرض نماز مسجد میں ادا کریں۔ مسجد میں فرض نماز ادا کرنے کے بعد نوافل اگر چاہیں تو گھر میں بھی پڑھیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ بہت فضیلت والی رات ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اگر اس رات میں ہم صرف تسبیح پڑھیں یہ بھی ثواب ہے، یا جو اللہ نے ہمیں توفیق دیا نفل پڑھے یا تلاوت کرے یہ بھی ثواب ہے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو سو جائیں، برائی سے تو بچ جائیں گے۔ اگر ہم نہیں جگ پائیں گے تو برائی سے بچنے کے لیے سو جائیں۔ روڈ پر جا کر ہلہ کرنا، یہاں وہاں 10 آدمی بیٹھ کر باتیں کرنا، یہ تو بلکہ ہم نے ثواب کمانے آئے تھے، اس کے بجائے ہمارے اوپر گناہ نہ ہو جائے، ایسا کام نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک رات سے جتنا ہو سکے ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔